اسلام اولاد کو نعمت عظمی قرار دے کر اس کی نگہداشت کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے خاندان کا جو تصور دیا، اس کی ایک اہم اکائی اولاد کی صورت میں بچے ہیں۔ ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے والدین کی خصوصی توجہ درکار ہوتی ہے۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اپنے بچوں کے اخلاق کی نگرانی کریں، انہیں غفلت اور کوتاہی سے بچائیں۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام میں اولاد کی تربیت کے احکامات پر بات کریں گے۔ اسلام نے تربیت اولاد کے سلسلے میں جو زرعی اصول و ضوابط پیش کیے ہیں اور والدین کو کتاب و سنت میں اسلامی تربیت کے سلسلے میں جو رہنمائی پیش کی ہے، وہ کسی بھی مذہب میں موجود نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان اسلامی اصولوں و ضوابط اور ارشادات کو تربیت اولاد کے سلسلے میں اپنانے میں کہاں تک کامیاب ہیں اور کہاں تک ناکام ہیں۔ اسلام اولاد کو نعمت عظمی قرار دے کر اس کی نگہداشت کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے خاندان کا جو تصور دیا، اس کی ایک اہم اکائی اولاد کی صورت میں بچے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کی جائے، اور اس کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بہتر درسگاہ خود اس کا گھر ہے۔ گھر ایک ایسی جنت ہے جہاں بچہ باپ کی شفقت اور ماں کی محبت کی چھاؤں میں پرورش پاتا ہے۔ ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے، اور بچے کی بنیادی تربیت میں ماں کا کردار نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ گھر سے اگر بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر ہو تو بیرونی دنیا میں بھی ایسے بچے آگے چل کر ناقابل اعتماد شخصیت بن سکتے ہیں۔ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے والدین کی خصوصی توجہ درکار ہوتی ہے تاکہ معاشرے میں اچھی عادات کے لیے بچے جنم لیں اور مجموعی طور پر معاشرے میں بہتری آئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حاکم ذمہ دار ہے، اپنی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ایک امانت، ایک عظیم ذمہ داری ہے جس میں کوتاہی کرنے یا ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے خبردار فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تندخو سخت مزاج ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کو دوزخ کا ایندھن بننے کے سبب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود بھی دوزخ کا ایندھن بننے سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچائیں۔ ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ نار جہنم سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ اپنے بچوں کے اخلاق کی نگرانی کریں، انہیں غفلت اور کوتاہی سے بچائیں۔ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کریں، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور بہترین ادب و ہنر اور اخلاق سکھائیں۔ تربیت اولاد کتنا عظیم فریضہ ہے کہ اس کے لیے پیغمبروں نے نیک سیرت اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، ایسی اولادیں جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں اور ان کے دل ٹھنڈے ہوں۔